کیا علم، ترقی اور خود مختاری سے بھی دشمنی اور جنگ ہو سکتی ہے؟ یہ کہانی صرف ایک سائنسدان کی نہیں، بلکہ ایک ایسی جنگ کی ہے جو خاموشی سے علم کے خلاف لڑی جا رہی ہے۔ یہ جنگ ان ذہنوں کے خلاف ہے جو علم، ترقی اور خود مختاری کا خواب دیکھتے ہیں، خاص طور پر جب وہ مسلمان ہوں اور وہ خواب مغرب کے طاقتور حلقوں کے مفادات سے ٹکرا جائیں۔ 3 مارچ 1917 کو مصر کے ایک چھوٹے سے گاؤں زیفتہ میں ایک بچی پیدا ہوئی جس کا نام تھا ڈاکٹر سمیرہ موسیٰ، ایک ذہین، جری اور اصولوں پر قائم رہنے والی سائنسدان، جس نے بچپن ہی میں ریاضی کی سرکاری نصابی کتاب میں موجود غلطیاں ٹھیک کر کے ثابت کر دیا کہ وہ عام بچوں جیسی نہیں تھیں۔ انہوں نے نہ صرف غلطی نکالی بلکہ والد کے خرچ پر درست شدہ کتاب شائع کر کے اسکولوں میں مفت تقسیم بھی کی۔ یہ آغاز تھا ایک غیر معمولی دماغ کے سفر کا۔ سمیرہ موسیٰ نے قاہرہ یونیورسٹی سے طبیعیات میں تعلیم حاصل کی اور مصر کی پہلی خاتون نیوکلیئر سائنسدان بن گئی۔ وہ فیکلٹی آف سائنس میں تدریسی اسسٹنٹ بننے والی پہلی خاتون بھی تھیں۔ ان کے تحقیقی کام میں تابکاری، ایکس رے اور ایٹمی فزکس شامل تھیں۔ انہوں نے صرف 1 سال 5 ماہ میں اپنی پی ایچ ڈی مکمل کی، جو کہ آج بھی تعلیمی دنیا کے لیے حیران کن کارنامہ ہے۔ لیکن ان کا سب سے بڑا جرم یہ تھا کہ وہ ایٹمی توانائی کو ہتھیار کے بجائے انسانیت کی خدمت میں استعمال کرنا چاہتی تھیں۔ انہوں نے تانبے جیسی سستی دھات سے ایٹمی توانائی حاصل کرنے کا فارمولہ تیار کیا جو ترقی پذیر ممالک کو ایٹمی طاقت کے میدان میں قدم رکھنے کا موقع دے سکتا تھا۔ وہ کہتی تھیں، ہمیں ایٹم جنگ کے لیے نہیں بلکہ امن کے لیے چاہیے۔ ان کا یہ نظریہ، ان کی تحقیق اور ان کی آواز بہت طاقتور تھی اور خطرناک بھی۔ ان کے اسی خواب نے انہیں عالمی ایٹمی سیاست کا نشانہ بنا دیا۔ 5 اگست 1952 کو امریکہ میں انہیں ایک ریسرچ لیب کا دورہ کرنے کی دعوت ملی۔ دورے کے دوران ان کی گاڑی ایک پہاڑی سے نیچے جا گری، ڈرائیور غائب تھا، میزبان سائنسدان خود موجود نہیں تھیں اور سمیرہ موسیٰ کی موت کو حادثہ قرار دے کر فائل بند کر دی گئی۔ لیکن وقت کے ساتھ یہ حقیقت سامنے آئی کہ یہ ایک سوچی سمجھی کارروائی تھی۔ الجزیرہ کے ڈاکیومنٹری ہو کلڈ سمیرہ موسیٰ میں یہ انکشاف کیا گیا کہ اسرائیلی خفیہ ایجنسی موساد نے انہیں راستے سے ہٹایا کیونکہ وہ اسرائیل کے ایٹمی عزائم کے خلاف تھیں اور عرب دنیا کے لیے سستی اور پرامن نیوکلیئر ٹیکنالوجی کا خواب دیکھتی تھیں۔ سمیرہ موسیٰ تنہا نہیں تھیں۔ ایسے کئی مسلمان سائنسدان تھے جنہیں پراسرار انداز میں مارا گیا، خاموش کر دیا گیا یا گمنامی میں دھکیل دیا گیا کیونکہ ان کی تحقیق طاقت کے موجودہ عالمی ڈھانچے کے لیے خطرہ بن سکتی تھی۔ ڈاکٹر ریم البنا، فلسطین سے تعلق رکھنے والی خاتون ریسرچر جنہوں نے اسرائیلی حکومت کی نیوکلیئر پالیسیز پر شدید تنقید کی۔ ان کی موت کو بیماری کا نتیجہ قرار دیا گیا، لیکن ان کے قریبی افراد نے ہمیشہ شبہ ظاہر کیا کہ یہ کوئی قدرتی موت نہیں تھی۔ ڈاکٹر آر فاضل، عراق کے کیمیکل اور نیوکلیئر ہتھیاروں کے ماہر، جنہوں نے امریکہ کے حملے سے قبل عراقی نیوکلیئر پروگرام کے غیر عسکری پہلوؤں پر تحقیق کی۔ ان پر 2003 میں ایک کار حملہ کیا گیا اور وہ موقع پر جاں بحق ہو گئے۔ ڈاکٹر مسعود علی محمدی، ایران کے ایک نیوکلیئر سائنسدان جنہیں 2010 میں بم دھماکے میں قتل کر دیا گیا۔ ایران نے الزام موساد پر لگایا۔ ان کے قتل سے ایران کے نیوکلیئر پروگرام کو شدید دھچکا پہنچا۔ ڈاکٹر محسن فخری زادہ، ایران کے سینئر ترین ایٹمی سائنسدان جو 2020 میں ایک جدید خودکار حملے میں مارے گئے۔ ان کی گاڑی کو نشانہ بنانے کے لیے مصنوعی ذہانت اور ریموٹ کنٹرول ٹیکنالوجی استعمال کی گئی۔ اسرائیلی وزیر اعظم نتنیاہو نے خود انہیں کئی بار نام لے کر ہدف بنایا تھا۔ ڈاکٹر جمیل حسن، پاکستان کے ایک دفاعی ماہر جنہوں نے ابتدائی 2000 کی دہائی میں نیوکلیئر کمانڈ اینڈ کنٹرول پر کام کیا۔ ان کی موت کو ہارٹ اٹیک قرار دیا گیا، لیکن وہ اچانک کئی مہینوں کی نگرانی کے بعد لاپتہ ہوئے۔ کوئی تحقیقات نہ ہوئی، کوئی رپورٹ جاری نہ ہوئی۔ یہ تمام واقعات ایک واضح پیغام دیتے ہیں، جب کوئی مسلمان سائنسدان اس علم تک پہنچ جاتا ہے جو طاقتور ملکوں کی اجارہ داری کو چیلنج کرتا ہے تو اس کے خلاف خاموش، پراسرار اور مہلک جنگ شروع ہو جاتی ہے۔ ایسے میں سمیرہ موسیٰ کی کہانی نہ صرف ایک المیہ ہے بلکہ ایک آئینہ بھی، جو ہمیں دکھاتا ہے کہ علم اگر آزادی اور خود مختاری کے ساتھ جڑا ہو تو وہ دشمنوں کے لیے خطرہ بن جاتا ہے، اور اگر اس علم کا حامل ایک مسلمان ہو، خاص طور پر ایک خاتون، تو وہ خطرہ اور بھی بڑا سمجھا جاتا ہے۔ سمیرہ موسیٰ کی موت صرف ان کی زندگی کا خاتمہ نہیں تھی، بلکہ ایک پورے خطے کے سائنسی خوابوں کو دفن کرنے کی کوشش تھی۔ مگر وہ خواب آج بھی زندہ ہے، ہر اس آنکھ میں جو سائنس اور ترقی کا خواب دیکھتی ہے، ہر اس دل میں جو علم کی روشنی سے اندھیرے ختم کرنا چاہتا ہے۔ ایٹمی سائنس، نیوکلیئر ریسرچ یا طبیعیات یہ صرف مضمون نہیں، طاقت کا ہتھیار ہیں، اور جو قومیں اس ہتھیار کو سمجھ لیتی ہیں وہ غلامی سے آزاد ہو جاتی ہیں۔ اسی لیے سمیرہ موسیٰ جیسے لوگوں کو ختم کیا جاتا ہے،
اور اسی لیے ہمیں ان کی قربانی کو یاد رکھنا ہے۔ اگر ہم نے اپنی کہانیوں کو یاد نہ رکھا تو دوسروں کے لکھے گئے افسانے ہی ہماری حقیقت بن جائیں گے۔ یہ صرف ایک سائنسدان کی موت کی کہانی نہیں ہے، یہ علم کی طاقت سے خوفزدہ دنیا کا اصل چہرہ ہے۔ نائجیریا کی ایک یونیورسٹی میں مسلم طالب علم اور نوجوان فزکس ریسرچر ڈاکٹر سمیع عثمان، جو نیوکلیئر توانائی پر کام کر رہے تھے، ایک روز اچانک لاپتہ ہو گئے۔ کئی دن بعد ان کی لاش ایک دریا سے ملی اور آج تک ان کی موت کی اصل وجوہات سامنے نہیں آ سکیں۔ ایران کے مشہور نیوکلیئر سائنسدان ڈاکٹر محسن فخری زادہ کو دارالحکومت تہران کے قریب قتل کر دیا گیا۔ وہ ایران کے پرامن نیوکلیئر پروگرام کے اہم ترین دماغ تصور کیے جاتے تھے۔ ان کے قتل کے بعد ایران نے اقوام متحدہ میں شدید احتجاج کیا، لیکن آج تک قاتلوں کی شناخت مکمل طور پر سامنے نہیں آ سکی۔ عراق کے مشہور بائیو ٹیکنالوجی ماہر ڈاکٹر ہادی سلیمان کو امریکی حملے کے بعد مبینہ طور پر گرفتار کیا گیا، لیکن وہ کبھی واپس نہیں آئے۔ کئی رپورٹس کے مطابق وہ ایک بایولوجیکل ویپن پروگرام سے متعلق اہم معلومات رکھتے تھے۔ پاکستان کے ڈاکٹر عبدالقدیر خان کو جب دنیا بھر میں ہیرو کے طور پر جانا جا رہا تھا تو انہی کی تحقیق کو بنیاد بنا کر انہیں 2004 میں سخت نظر بندی اور الزامات کا سامنا کرنا پڑا۔ حالانکہ ان پر کوئی بین الاقوامی مقدمہ ثابت نہیں ہو سکا، ان کے خلاف جو موقف اختیار کیا گیا وہ ایک سائنسی دماغ کو خاموش کرنے کی ایک واضح کوشش تھی۔ یہ سب واقعات اس بات کی نشاندہی کرتے ہیں کہ دنیا میں ایسے کئی ذہن، سائنسدان اور محققین موجود رہے ہیں جنہوں نے علم کی شمع روشن کرنے کی کوشش کی، لیکن انہیں خاموش کر دیا گیا، اور ان کے ارد گرد موجود لوگ، کچھ نے خاموشی اختیار کی، کچھ نے مصلحت سے کام لیا اور کچھ نے ان کے لیے آواز بلند کی، لیکن دیر سے۔ یہ سوال ہم سب کے لیے ہے کہ جب کسی کے ساتھ ناانصافی ہو رہی ہو، جب کوئی سچ بول رہا ہو یا جب کوئی کسی مصیبت میں ہو، تو ہم کس کردار کو اپناتے ہیں؟ ہم خاموش سامسن ہیں، خود غرض کیلیفورنین ہیں، یا ہمدرد کارپیتھیا؟ زندگی میں سب کچھ سازگار نہیں ہوتا، نہ وقت ہمیشہ ساتھ دیتا ہے نہ حالات، لیکن اصل انسان وہ ہوتا ہے جو مصیبت میں دوسرے کے لیے کھڑا ہو، چاہے اسے اپنا آرام، حیثیت یا تحفظ ہی کیوں نہ قربان کرنا پڑے۔ خدا سے دعا مانگنی چاہیے کہ وہ ہمیں وہ کردار بنائے جو روشنی میں نہیں، اندھیرے میں بھی راہ دکھا سکے، جو صرف تماشائی نہ ہوں بلکہ عمل کرنے والے ہوں، کیونکہ تاریخ وہی یاد رکھتی ہے جو کچھ کر جاتے ہیں، چاہے تھوڑا ہی کیوں نہ ہو۔